کہ مقبول حدیث کی تقسیم معمول بہا اور غیر معمول بہا کے، یعنی ایک حدیث تو معمول ہوگی، مقبول حدیث ہوگی، وہ صحیح حدیث ہوگی، لیکن دو حدیث ایسی ہوگی کہ ان دونوں میں کس پر عمل کیا جائے کس پر عمل نہ کی جائے، معمول بہا اور غیر معمول بہا کے اعتبار سے۔ تو اس میں ایک محکم ہے، ایک مختلف فیہ ہے۔ دیکھو محکم حدیث وہ ہوتی ہے نا جس کے مقابل میں کوئی دوسری حدیث وہ نہ ہو، یعنی مثال میں قرآن کی ایک آیت اگر آپ کو پیش کر دوں، جیسے ان اللہ علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کیا کوئی ایسی چیز ہے اس کے مقابلے جس پر اللہ قادر نہ ہو؟ ہے نہیں ہے نا۔ یا مثال ایک حدیث ہے نا وہ محکم ہے، مثال من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو اس پر جھوٹ باندھے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس کے مقابلے کوئی ایسی دوسری حدیث ہے کہ جھوٹ بھی باندھے جہنم میں بھی نہ جائے، تو یہ بھی محکم کی مثال ہے۔ اچھا مختلف فیہ حدیث کی مثال کیا ہے، وضاحت کیا ہے، میں آپ کو اس کی مثال اور وضاحت بتا دیتا ہوں۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، یہ جو مختلف حدیث ہوتی ہے نا، یہ وہ دو احادیثی ہوتی ہے، وہ دو احادیثی وہ ہوتی ہے جو مقابلے میں دونوں برابر ہو، یعنی مطلب کیا، یعنی ایک بھی مقبول ہو دوسری بھی مقبول ہو اور دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں، دونوں ایک دوسرے کے مقابل میں آ جائیں۔ تو اس میں ہمارے پاس یہ آپشن بھی نہیں ہوتا کہ ہم ایک حدیث کو چھوڑ دیں اور دوسری پر عمل کریں، اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حدیث کو کیا کریں، ایک حدیث کو دوسری پر کیا کریں، ترجیح دے دیں، ایسا کوئی بھی آپشن ہمارے پاس نہ ہو۔ اب ان دو احادیثوں کو جو آپس میں قوت میں بھی برابر ہے اور ہم ایک دوسرے کو ترجیح بھی نہیں دے، ایک کو چھوڑ بھی نہیں سکتے اور دوسرے پر عمل کرو، دونوں پر بھی جو ہے نا وہ کس طریقے سے عمل کریں گے، تو اس کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے، مثال کے طور پر، لیکن کیا ہو ایسے دو احادیثوں کی طرح تطبیق کرنا وہ ممکن ہو، تطبیق کرنا کیا ہو وہ ممکن وہ ہو، یعنی مقابلہ تو دونوں کے درمیان آ جائے گا، لیکن کیا ہوگا ان دونوں میں ہم کیا کریں گے، ایک کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ دونوں پر عمل کریں گے، دونوں کے لیے کوئی رستہ نکالیں گے، وہ ہے یہ مثال۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بیماری متعدی ہے، کیا ہے، بیماری متعدی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجذوب آدمی سے بچے رہو، جس کو ایک خارش لگی ہو نا، ایک بیماری ہے جو دوسرے کو بھی لگتی ہو، جیسا کہ بندہ شیر سے بھاگتا ہے نا، اس طرح اس آدمی سے بھی بھاگتے رہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دوسرے سے لگتی ہے نا، تو ایک یہ حدیث، اب یہ حدیث بالکل نہیں اس کے مقابلے میں وہ حدیث نہیں ہے، اس کے مقابلے میں وہ حدیث نہیں، یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا معنی مفہوم یہ ہوا نا کہ بیماری متعدی ہے نا، اس کے یہ صحیح حدیث ہے اور مقبول حدیث ہے، اس کو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، لیکن اس کے مقابل میں دوسری حدیث ہے وہ بھی صحیح ہے اور مقبول ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے، کوئی بھی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ بھی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اور پہلی والی حدیث بھی صحیح ہے کہ وہ بیماری کیا ہے، وہ متعدی ہے۔ اب ہم کیا کریں، اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بیماری متعدی والی حدیث کو لے لیتے ہیں کہ بیماری متعدی ہے اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، اور یا دوسرے کو چھوڑ پہلے پر عمل، ایسا نہیں، بلکہ ہم ان دونوں پر عمل کریں۔ وہ دونوں پر عمل کیا ہوگا، وہ اس طرح ہوگا، دیکھو بات کو غور سے سنو۔ جہاں تک آپ علیہ السلام نے بیماری کو متعدی کہا ہے اور جہاں تک آپ علیہ السلام نے بیماری کو متعدی نہیں کہا ہے، اس میں ہم تطبیق کریں تاکہ دونوں پر عمل ہو۔ دیکھو جہاں پر آپ علیہ السلام نے بیماری کو متعدی کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ایسے آدمی سے ایسے بھاگو جیسے بندہ شیر سے بھاگتا ہے، تو وہ اس لیے آپ علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہ نہ بن جائے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ کسی اور بندے کے ساتھ بیٹھ جاؤ جس کو نزلہ زکام لگا ہو نا، تو اس بندے کا یہ عقیدہ و نظریہ بن جاتا ہے کہ جو مجھے زکام لگا ہے نا، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا یا میں نے اس کا جھوٹا پانی پیا ہے اس لیے مجھے زکام لگا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی جب کوئی بندہ کو نزلہ زکام لگا ہو اور کوئی دوسرا ان کی کلاس میں یا ان کے ساتھ بیٹھ جائے، یا کسی بندے کو خارش لگی ہو دوسرا ان کے ساتھ بیٹھ جائے اور اس کو بھی خارش کر گئی، تو اس کا نظریہ عقیدہ کیا بنے گا کہ مجھے اسی سے لگی ہے۔ تو دیکھو اب ان کا یہ عقیدہ نظریہ، حالانکہ وہ بیماری اس سے نہیں لگتی، وہ بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس لیے اس کے ساتھ قریب جانے سے منع فرمائے تاکہ اس کا یہ عقیدہ و نظریہ نہ بنے
کہ مجھے جو بیماری لگی ہوئی اسی سے لگی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آپ علیہ السلام نے جو منع کیا ہے اس وجہ سے منع نہ کیا کہ بیماری متعدی ہو کسی کے قریب نہ جاؤ، بلکہ اسی لیے منع کیا ہے تاکہ کسی کا یہ عقیدہ نہ پختہ ہو جائے کہ مجھے جو بیماری لگی اس کے ساتھ قریب جانے سے لگی ہے۔ تو آپ دیکھو یہاں پر آپ علیہ السلام نے جب نفی کی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہا کہ بیماری متعدی ہے، بلکہ ہمارے عقیدے کو درست کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور جہاں یہ فرمائے کہ بیماری متعدی نہیں ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہے، جس کو بھی لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہی لگا لیتا ہے۔ مثال آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو مثال ہے نا خارش اونٹوں والی، تو انہوں نے الگ باندھا تھا ایک صحابی نے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے اس کو الگ کیوں باندھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں نے اس لیے تاکہ اس کو بھی یہ بیماری وہاں سے نہ لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے کو کس سے لگی تھی؟ جن کو لگی تھی۔ انہوں نے کہا اللہ نے۔ تو کہتے ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہاں جی، تو یہ مختلف الحدیث ہوتی ہے، تو مختلف الحدیث کا یہ معنی ہوا، یہ تعریف ہو گئی کہ دو ایسے حدیث ہو جو دونوں مقبول ہو اور ان دونوں کے درمیان تقابل آ جائے، اور پھر اس میں یہ ہو کہ ہم ایک کو چھوڑ بھی نہیں سکتے، ترک بھی نہیں کر سکتے، اور دونوں پر عمل کرنا وہ کیا ہو، وہ ہمیں مشکل لگ رہا ہو، لیکن وہاں پر تطبیق کرنا وہ آسان ہو، تطبیق کرنا کیا ہو، وہ آسان ہو۔ میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ دیکھو آپ ایسا ہونا، دو بندے ہو نا، وہ مرتبے میں برابر، مثال دونوں 18 گریڈ کے افسر ہیں، اور وہ دونوں کیا ہے، وہ برابر ہے ہر لحاظ سے، ٹھیک ٹھاک ہے۔ اب ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے۔ اب شاگرد بھی پریشان ہوتے کہ میں کس کی بات مان لوں، یا وہ خود بھی۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس میں کیا کرتے ہیں، ان دونوں کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کوئی طریقہ نکال لیتے ہیں نا، اور ہاں، اور ہم دونوں کی باتوں پر وہ عمل کر جاتے ہیں، تو ایسی باتوں کو مختلف الحدیث کہا جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کو اور بھی سمجھا دوں اس کے علاوہ بھی۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ کہیں پر مثال اگر یہ فرمایا گیا ہو ایک حدیث میں ایک چیز کے بارے میں، چاہے وہ حدیث کسی چیز کی بھی بارے میں ہو، تو ہم وہاں پر کیا کرتے ہیں، اس حدیث کو ترک نہیں کرتے، بلکہ حتی الامکان ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم دونوں حدیثوں پر کیا کریں، عمل کریں، کیونکہ دونوں حدیثیں صحیح ہوتی ہے۔ تو ہمارے پاس یہ آپشن تو نہیں ہوتا نا کہ صحیح احادیث ہو، مقبول احادیث ہو، ہم اس کو ترک کر دیں۔ تو یہ ہو گئی والی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کیا ہو گیا، آج ہم نے پڑھ لیا مستحب القرائن حدیث کو، محکم حدیث کو، اور مختلف فیہ والی حدیث کو، یہ ہم نے کیا کرا، یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے۔ میں نے خلاصہ مثال سارا کچھ ہاں، نہیں، دیکھو یہ جو اس کا اگلا بحث ہم پڑھیں گے نا، یہ ناسخ اور منسوخ والی بات ہے۔ کون سی بحث ہے؟ دیکھو بات دراصل یہ ہے نا، ایک حدیث ہے نا، اب دیکھو جو پہلے حدیث ہم نے پڑھ لی نا، اس میں تو نسخہ کی کوئی بات ہے نہیں،